بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، آج التبیان فی علوم القرآن کا سبق نمبر 70 ہے، اور اس سبق کے اندر ہم تاویل و تفسیر کا معنی اور اسی طرح تاویل اور تفسیر میں فرق کیا ہے اس کی تفصیل پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تفسیر کا معنی مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے، وہ جو لغوی معنی ہے وہ ہے تشریح اور وضاحت کرنا۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے تشریح اور وضاحت۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں، مگر ہم ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں۔ لہٰذا تفسیر کا جو معنی ہے، فسرہ کا معنی ہے تشریح اور وضاحت ہے۔ اصطلاحی تعریف ہے اس کی، ہوا علم یعرف بہ کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم و بیان معانیہ و استخراج احکامہ و حکمہ۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے۔ وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور اس کے معانی کے بیان، اس کے احکام اور اس کی حکمتوں کے استنباط کو معلوم کیا جاتا ہے۔ ایسا علم جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مفہوم کو، وہ کتاب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اس کی حکمتوں اور اس کے معانی کے بیان اور اس کے احکام کے استنباط کو سمجھا جاتا ہے، اس علم کو علم تفسیر کہا جاتا ہے۔ یہ تو ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف ہے اس کی جو بعض دوسرے حضرات نے کی ہے، ہوا علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم من حیث دلالتہ علی مراد اللہ تعالی بقدر طاقت البشریہ۔ علم تفسیر وہ علم ہے جس میں انسانی طاقت کے بقدر قرآن کریم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہو۔ یہ تو تفسیر کا لغوی اور اصطلاحی معنی ہے۔ دوسری چیز جو ذکر کی مصنف نے وہ ہے تاویل۔ تاویل کا لغوی معنی ہے لوٹنا۔ مفسر بھی آیت کو محتمل معانی کی طرف لوٹاتا ہے اور راجع کرتا ہے، یعنی جو مختلف معنی ہوتے ہیں ایک لفظ کے، اس سے جو ان معنی میں سے کسی ایک معنی کی طرف مفسر اس کو لوٹاتا ہے تو اس کو تاویل کہا جاتا ہے، اور راجع جو معنی ہوتا ہے اس کی طرف لوٹاتا ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ تاویل اور تفسیر میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، یہ دونوں مترادف ہیں، جیسے ابتغاء الفتنۃ و ابتغاء تأویلی۔ یہ اسی ابتغاء تأویلی جو ہے، یہ تاویل جو ہے اسی معنی میں ہے، یعنی کلام میں تدبر کرنا، اندازہ لگانا، تفسیر بیان کرنا۔ یہ لہٰذا یہ تفسیر اور تاویل دونوں ہم معنی ہیں، مرادف ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تاویل کی اصطلاحی تعریف متقدمین کے نزدیک اور متاخرین کے نزدیک الگ الگ ہے۔ متقدمین کے نزدیک تاویل و تفسیر کا ایک ہی معنی ہے۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل تاویل سے مراد اہل تفسیر ہی ہیں۔ القول فی تاویل قولہ تعالی کذا واختلف اہل التاویل فی ہذہ الآیہ۔ اب اس میں اہل تاویل سے مراد جو ہیں وہ اہل تفسیر ہی ہوتے ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ کا یہ خیال ہے۔ اور اس طرح مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان العلماء یعلمون تأویلہ، یعنی بے شک علماء قرآن کی تاویل جانتے ہیں، یعنی قرآن کے معنی کی تفسیر جانتے ہیں۔ تو لہٰذا متقدمین کے نزدیک کوئی فرق نہیں ہے تاویل اور تفسیر میں، دونوں جو ہے وہ ایک ہی معنی میں ہیں، مرادف ہیں دونوں۔ متاخرین کے نزدیک تاویل اور تفسیر میں فرق ہے۔ متاخرین کہتے ہیں کہ تفسیر آیت کے ظاہری معنی، جبکہ تاویل متعدد معنی کا احتمال رکھنے والی آیت میں کسی ایک محتمل معنی کو راجع قرار دینے کا نام ہے۔ لہذا تفسیر جو ہوگی متاخرین کے نزدیک، وہ تو آیت کا جو ظاہری معنی ہے وہ اس کو بیان کرنا، یہ تفسیر کہلائے گا۔
لیکن تعویل جو ہے اب ایک لفظ ہے، اس کے کئی سارے معنی بن سکتے ہیں، تو ان میں سے جو محتمل احتمال رکھنے والا جو آیت جو ہے وہ جس معنی کا احتمال رکھ رہی ہے، کسی ایک معنی کو جو ہے وہ راجح قرار دینے کا نام تفسیر ہے۔ جن تمام معانی کا احتمال رکھتی ہے وہ آیت، ان تمام معانی میں سے کسی ایک معنی کو ترجیح دینے کا نام تعویل ہے۔ لہٰذا متاخرین کے نزدیک تعویل اور تفسیر میں فرق ہے۔ علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن کے اندر تعویل اور تفسیر کا فرق ظاہر کرتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ تفسیر قرآن کے ظاہری معنی کی پردہ کشائی، جبکہ تعویل آیات مبارکہ میں داخل ایسے پوشیدہ معانی اور لطیف ربانی سربستہ رازوں کا نام ہے جن کا حق شناس علماء نے استنباط و استخراج کیا ہے۔ گویا کہ وہی مطلب ہے، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی وہی بیان کیا ہے کہ ایسے پوشیدہ معانی ہوتے ہیں جو ہے آیات مبارکہ کے اندر، اور ایسی لطیف ربانی راز ہوتے ہیں جن کا جو ہے وہ حق شناس علماء جو ہے استنباط اور استخراج کرتے ہیں، ان کو تعویل کہا جاتا ہے، جبکہ تفسیر قرآن کے ظاہری معنی کو کہا جاتا ہے۔ الفرق بین التفسیر والتعویل: التفسیر فی اللغة هو الإيضاح والتبیین، قال تعالی ولا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا، فقولنا فسر بمعنى بین ووضح وکلام مفسر ای واضح ظاہر۔ واما التفسیر فی الاصطلاح فهو علم يعرف به فهم کتاب اللہ المنزل علی نبیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبیان معانیہ واستخراج احکامہ وحکمہ، وعرفه غيره بأنه علم يبحث فيه عن القرآن الكريم من حيث دلالته على مراد الله تعالى بقدر طاقة البشرية۔ معنى التعويل: وأما التعويل فهو لغة من الأول بمعنى الرجوع، فكأن المفسر أرجع الآية إلى ما يحتمله من المعاني، ويرى بعض العلماء أن التعويل مرادف للتفسير، حتى قال صاحب القاموس أول الكلام تأويلا وتأوله بمعنى دبره وقدره وفسره، ومنه قوله تعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله۔ أما في الاصطلاح فهو عند المتقدمين بمعنى التفسير، فيقال تفسير القرآن ويقال تأويل القرآن بمعنى واحد۔ قال ابن جرير الطبري في تفسيره: القول في تأويل قوله تعالى كذا، واختلف أهل التأويل في هذه الآية، يريد بذلك أهل التفسير۔ وقال مجاهد: إن العلماء يعلمون تأويله يعني القرآن ويريد تفسير معناه، وذهب فريق من العلماء إلى أن بين التفسير والتأويل فرقا جليا، وقد اشتهر هذا عند المتأخرين۔ التفسير هو المعنى الظاهر من الآية الكريمة، وأما التأويل فهو ترجيح بعض المعاني المحتملة من الآية الكريمة التي تحتمل عدة معان۔ وقد أفاض العلامة السيوطي في كتابه الاتقان في علوم القرآن في هذا البحث، ونقل نقولا كثيرة عن العلماء نكتفي بأجمعها وأقربها إلى الصواب، وهو أن نقول بأن التفسير هو كشف معاني القرآن الظاهرة، والتأويل ما استنبطه العلماء العارفون من المعاني الخفية والأسرار الربانية اللطيفة التي تحتملها الآية الكريمة۔ هذا الذي اخترناه والذي ذهب إليه الآلوسي رحمه الله، حيث قال قد تعرف عن المؤلفين من غير نكير أن للتأويل معان قدسية ومعارف ربانية تنهل من سحب الغيب على قلوب العارفين، والتفسير غير ذلك۔ والخلاصة أن التفسير هو المعاني الظاهرة من القرآن الكريم التي هي واضحة الدلالة على المعنى المراد لله عز وجل، والتأويل هو المعاني الخفية التي تستنبط من الآيات الكريمة، والتي تحتاج إلى تأمل وتفكر واستنباط، والتي تحتمل عدة معان، فيرجح المفسر منها ما كان أقوى عن طريق النظر والاستدلال، وليس هذا الترجيح بقطعي، بل هو ترجيح للأظهر والأقوى، إذ الحكم بأنه المراد القطعي تحكم في كتاب الله، والله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله والله أعلم۔ مصنف فرماتے ہیں تعویل اور تفسیر کے درمیان فرق۔ تفسیر کا لغوی معنی ہے تشریح اور وضاحت کرنا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اور یہ لوگ کیسے ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش کریں مگر ہم ٹھیک جواب اور وضاحت میں بڑا ہوا آپ کو عنایت کر دیتے ہیں۔ فَقَوْلُنَا فَسَّرَ بِمَعنَى بَيَّنَ وَوَضَّحَ، ہمارے قول فسرہ، اور اسی طرح فسرہ کا معنی جو ہے وہ اس کی کا معنی ہے اس نے تشریح اور وضاحت کی،
اور اس طرح کلام مفسر کا معنی ہے واضح اور ظاہر کلام۔ تفسیر کا اصطلاحی معنی یہ ہے فہو علم یعرف بہ، علم تفسیر وہ علم ہے جس کے ذریعے اللہ کی اس کتاب کے مفہوم کو سمجھا جاتا ہے جو انہوں نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی، اور اس کے معانی کے بیان، اس کے احکام اور حکمتوں کے استنباط کو معلوم کیا جاتا ہے۔ اور بعض دوسرے حضرات نے اس کی تعریف کی ہے، وہ علم یبحث فیہ عن القرآن الکریم، علم تفسیر وہ علم ہے جس میں انسانی طاقت کے بقدر قرآن کریم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، اس طور پر کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مراد پر دلالت کرتا ہے۔ معنی تعویل، تعویل کا معنی، وَأَمَّا تعویل، لغت میں تعویل اول سے مشتق ہے بمعنی رجوع، جس کے معنی ہے لوٹنا، اور مفسر بھی آیت کو لفظ کے محتمل معانی کی طرف لوٹاتا اور راجع کرتا ہے۔ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ تفسیر تعویل جو ہے یہ تفسیر کے مرادف ہے اور عامانہ ہے، یہاں تک کہ صاحب قاموس فرماتے ہیں اول الکلام تعویلا وتأولہ کا معنی ہے دبرہ وقدرہ وفسرہ، یعنی اس نے کلام میں تدبر کیا، اندازہ لگایا اور تفسیر بیان کی۔ ومنہ قولہ تعالی، اسی معنی میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلی، شورش ڈھونڈنے کی غرض سے اور اس کے مطلب ڈھونڈنے کی غرض سے، اس کا جو معنی ہے آیت کا۔ اما فی الاصطلاح، بہرحال تعویل کا اصطلاحی معنی متقدمین کے ہاں یہ تفسیر کے معنی میں ہے، کہا جاتا ہے تفسیر القرآن، اور اس طرح تعویل القرآن بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ایک ہی معنی میں ہیں۔ علامہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ القول فی تعویل قولہ تعالیٰ قضا، اور اس طرح واختلف اہل تعویل فی ہذہ الآیہ جیسی عبارتوں میں اہل تعویل سے مراد اہل تفسیر ہی ہوتے ہیں۔ اور امام مجاہد رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے ان العلماء یعلمون تعویلہ، یعنی بے شک علماء تعویل جانتے ہیں، ان کے مراد اس سے قرآن کے معنی کی تفسیر ہے۔ وذهب فریق من العلماء الى ان بین التفسیر والتعویل، اور علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ تفسیر و تعویل کے درمیان فرق واضح ہے، اور یہ نظریہ متاخرین کے ہاں مشہور و معروف ہے، وہ یہ کہ آیت کا جو ظاہری معنی کو تفسیر جو ہے وہ آیت کے ظاہری معنی کو کہتے ہیں، جبکہ تعویل متعدد معنی کا احتمال رکھنے والی آیت مبارکہ میں سے کسی ایک محتمل معنی کو راجع قرار دینے کا نام ہے۔ وقد افاض علامۃ سیوطی رحمہ اللہ فی کتابہ، علامہ سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں تعویل و تفسیر کے درمیان فرق کی بحث کو تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور علماء کرام کے بہت سے اقوال نقل کیا، ہم ان میں سے جو ہے وہ جامع ترین اور صحت کے زیادہ قریب قول کو ذکر کرنے پر اکتفا کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ تفسیر جو ہے وہ قرآن کے ظاہری معنی کی پردہ کشائی ہے، اور جبکہ تعویل جو ہے وہ آیات مبارکہ میں داخل ایسے پوشیدہ معانی اور لطیف ربانی سربستہ رازوں کا نام ہے جن کا جو ہے حق شناس علماء نے استنباط اور استخراج کیا ہے۔ هذا الذي اخترناه الذي ذهب اليه الآلوسی رحمہ اللہ، علامہ آلوسی رحمہ اللہ بھی ہماری اختیار کردہ رائے کے قائل ہیں، کیونکہ ان کا کہنا ہے قد عرف عن المؤلفین من غیر نکیر، کہ مؤلفین سے بغیر کسی تردید کے یہ بات متعارف ہے کہ تعویل غیب کی بدلیوں سے عارفین باللہ کے دلوں پر برسنے والے مفاہیم قدسیہ اور معارف ربانیہ کو کہتے ہیں، جو کہ جبکہ تفسیر و تفسیر غیر ذالک، اور تفسیر اس کے علاوہ ہے۔ والخلاصۃ ان تفسیر والمعانی ظاہرۃ من القرآن الکریم، خلاصہ کلام یہ ہے کہ تفسیر قرآن کے ان ظاہری معانی کو کہتے ہیں جو اللہ کے مرادی معنی پر دلالت کرنے میں واضح ہوں، اور تعویل جو ہے ان خفیہ معانی، ان پوشیدہ معانی کو کہتے ہیں جو آیات مبارکہ سے مستنبط، غور و فکر اور استنباط کے محتاج اور کئی معانی کے جو ہے وہ محتمل ہوتے ہیں۔ پھر مفسر قیاس اور استدلال کے ذریعے ان میں سے زیادہ قوی کو ترجیح دے کر اسے اختیار کرتا ہے، اور یہ ترجیح قطعی نہیں ہوتی، بلکہ یہ جو مفسر کے ہاں اظہر اور اقوا کے معنی کے وزندار ہونے کا بیان ہوتا ہے، یعنی جو بل ہو ترجیح للازہر والاقوا، بلکہ یہ اظہر اور اقوا کی ترجیح ہوتی ہے، کیونکہ اس بات کا حکم لگانا کہ یہی قطعی طور پر مراد ہے اللہ تعالیٰ کے کتاب اللہ میں، تو یہ جو ہے نا بینہ المراد القطعی فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں، تو یہ بے جا
بلا دلیل فیصلہ ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ ان کا صحیح مطلب کوئی نہیں جانتا، واللہ اعلم۔ لہٰذا آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے تعویل اور تفسیر کا معنی اور اس طرح تعویل اور تفسیر میں جو ہے وہ فرق کی تفصیل پڑھی ہے کہ ان دونوں میں فرق ہے یا نہیں ہے۔ آخر میں آپ سے 2 سوال ہیں۔ نمبر 1، تفسیر کا لغوی اصطلاحی معنی کیا ہے؟ نمبر 2، تعویل اور تفسیر میں فرق واضح کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔